نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التوبہ بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں غزوہ تبوک کا تذکرہ آئے گا اور کچھ مسلمان مخلص صحابی غزوہ تبوک میں حاضری سے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں مشرکین سے معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البرات بھی رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا معنی ہوتا ہے رسوا کر دینے والی، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ کے لیے رسوائی اور ذلت کا سامنا ہوا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدے پہلے چل رہے تھے ان کی خلاف ورزیوں کی بنا پر ان تمام معاہدوں کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سن 6 ہجری میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرما رہے تھے، تو اس وقت مقام حدیبیہ پر ان کو روک لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس سال عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہاں پر مشرکین مکہ کے درمیان اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو معاہدہ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی قبیلہ، کوئی خاندان مشرکین مکہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے، وہ مل سکتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ، خاندان مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ساتھ اپنا الحاق کروانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، وہ ان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیکن دوسری شق یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال تھی۔ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ جو خاندان، قبیلہ مکے والوں کے ساتھ مل جائے گا، مدینہ طیبہ والے لوگ
معاہدے کی پوری پاسداری کرتے ہوئے جس طرح مکہ کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، اسی طرح اس خاندان قبیلے کا بھی مکمل خیال رکھیں گے جس کا ان کے ساتھ الحاق ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح جو خاندان قبیلہ اپنا الحاق مدینہ طیبہ کے ساتھ کروا لے گا، مکہ کے لوگوں کو مکمل طور پر اس کی بھی پاسداری اور لحاظ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس معاہدے کی روح سے ایک قبیلہ تھا بنو خزاع، قبیلہ خزاعہ، اس نے مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کروانا پسند کیا اور اس کو اپنا حلیف بنانا پسند کیا۔ اور دوسری طرف ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے قریش کو اپنا حلیف بنانا پسند کیا اور اس کے ساتھ اپنا الحاق کرانا پسند کیا۔ اب یہ بنو بکر کے لوگ قریش کے ساتھ ہیں، جبکہ بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ بنو بکر کے لوگوں کی کوئی لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی اپنے حلیف کی مکمل سپورٹ اور مدد کی، اور بنو خزاعہ کے خلاف راتوں رات جوانوں کے ذریعے سے اور اسلحہ کے ذریعے سے مکمل امداد کی۔ جبکہ بنو خزاعہ نے اس کی رپورٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے، 10 سال کا ہمارا معاہدہ ہے، اور ان لوگوں نے معاہدہ توڑ بھی دیا۔ یہ سن 6 ہجری کا معاہدہ ہے۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے اور 3 دن تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران معاہدہ چل رہا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں۔ آپ واپس تشریف لے آئے، کوئی خلاف ورزی نہیں۔ اس کے بعد بھی تقریباً 6 مہینے تک اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ لیکن جب مدینہ طیبہ کے حلیف بنو خزاعہ پر راتوں رات حملہ کیا گیا اور اس میں مکہ مکرمہ کے مشرکین نے بھی بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا اور آپ نے فرما دیا کہ بھئی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ان کے خلاف ہم خفیہ طور پر جنگ کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، خفیہ طور پر مکہ والوں کے خلاف جنگ کی تیاری۔ اب مکہ والوں کو پہلے عبرتناک شکست کا سامنا ہو چکا تھا میدان بدر میں، میدان احد میں، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بھی ان کے دلوں پر رعب اور دبدبہ طاری تھا۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے خلاف خفیہ تیاری شروع ہو چکی ہے اور کوئی پیغام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے تک نہیں پہنچا، ڈر گئے۔ اب انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ طیبہ بھیجا کہ دیکھو، معلومات کرو
اگر تو نالاں ہیں، ناراض ہیں ہم سے، تو پھر تجدید معاہدہ کر لو، معاہدہ کو رینیو کر لو۔ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہاں آ کر جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام تھے ان کی سفارشیں ڈلوانی چاہیں کہ آپ سفارش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی۔ پتہ چل گیا مدینہ طیبہ آ کے بھئی خفیہ طور پہ تیاری ہو رہی ہے، ڈر گئے، سب نے معذرت کر لی کہ آپ نے معاہدہ کی خلاف ورزی اس قدر کی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری سفارش کرے۔ چنانچہ یہ ناکام واپس چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی کچھ نہیں کہا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک 13 سالہ مکہ مکرمہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد مختلف جنگوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف تکلیفیں دی تھی، ستایا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس وقت فرمائی تھی جب وہ اپنے والدین کے ساتھ ملک مصر پہنچے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پہنچنے پر ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے کہ اس قدر ظالم ترین لوگ جنہوں نے تازہ طور پر تازہ ترین واقعہ میں معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی، اور ابھی 1.5 سال پہلے انہوں نے مقام حدیبیہ پر 1400 جانثاروں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا، اور یہ احرام پہنے ہوئے لوگ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ کیا ہے جی، ضد کر کے بیٹھ گئے، آج اس سال آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، آپ اگلے سال آئیں عمرہ ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سب پریشانیاں جو ان کی طرف سے آئی تھیں سب کو چھوڑ دیا اور ان کو فرما دیا آج کے دن تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں۔ ان کے اندر ایک قسم کے تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ 10 سال کا تھا، اور انہوں نے 1 سال کے اندر معاہدے کو تہس نہس کر دیا اور توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور اس میں وہ لوگ بھی تھے، دوسری قسم کے وہ لوگ تھے، 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا پھر معاہدہ توڑ دیا، اور وہی معاہدہ کا ٹوٹنا فتح مکہ کا سبب بنا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور اس کے لیے مدت معین کی گئی تھی، اور وہ اس معاہدے پر قائم دائم تھے۔ اس میں بنو کنانہ کے 2 قبیلے تھے، بنو زمرہ اور بنو مدلج۔ ان کے معاہدے کی مدت ابھی باقی تھی اور انہوں نے معاہدے کا پورا پاس رکھا تھا۔ جس وقت سورہ برات نازل ہوئی اور معاہدات کے خاتمے کا اعلان کروایا گیا، اس وقت ان کے معاہدے کی مدت 9 مہینے باقی تھی۔
اور تیسری قسم وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا صلح کا لیکن مدت کا کوئی تعین نہیں تھا، اور چوتھی قسم کے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا۔ سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جب سورہ برات یعنی سورہ توبہ اس کی جو ابتدائی آیات نازل فرمائیں، حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج، امیر لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور یہ اسلام کا باقاعدہ سب سے پہلا حج تھا، کیونکہ سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری کو سب سے پہلا حج تھا جو اسلامی طور پر، باقاعدہ طور پر اسلام کے زیر تحت اسلامی طریقے سے حج کروایا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی حکومت تھی اور ان کا زمانہ تھا۔ 8 ہجری میں وہ ختم ہو گیا، 9 ہجری میں سب سے پہلا حج جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر آپ نے ان کو بھیج دیا، خود تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ اس وقت ابھی مشرکین کا وہاں پر کچھ نہ کچھ راج چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ وہاں پر قیام تھا، آپ نے اعلانات کروانے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ کچھ اعلانات کروا رہے ہیں اپنی طرف سے، اور ان اعلانات میں کچھ معاہدات بھی ہیں جن کے خاتمے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور قریش میں، عرب میں یہ رواج ہے کہ معاہدے کی خاتمے کا یا تو خود اعلان کیا جاتا ہے یا اپنے خاندان کا بہت کوئی قریبی بندہ آ کر اعلان کرتا ہے، اس لیے آپ ان معاہدات کی خاتمے کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اعلانات دے کر بھیج دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے امیر نہیں بنا کر بھیجا گیا، مجھے اعلانات کروانے کے لیے بھیجا گیا، میں مامور بن کر آیا ہوں، ماتحت بن کر آیا ہوں، امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلانات لے کر گئے تھے، ان میں سب سے پہلا اعلان، آئندہ سے کسی کو بیت اللہ کا طواف برہنہ ننگے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کا عقیدہ یہ بنا دیا گیا تھا، ان کا ذہن یہ بنا دیا گیا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ آ کر یا تو خاندان قریش سے کپڑے لیتے، عاریتاً مانگتے اور ان کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے، اور جن کو خاندان قریش سے کپڑے میسر نہ ہوتے وہ ننگے ہی طواف کرتے، مرد رات دن کو اور عورتیں رات کو ننگے طواف کرتے، اور یہ انتہائی درجے کی بے ادبی تھی بیت اللہ کی، اور ان کا شیطان نے کیا ذہن بنا رکھا تھا کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف ان کپڑوں میں نہیں کر سکتے جن کے ساتھ گناہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کہتے کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف بھی غلط بات منسوب کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اعلانات کروائے گئے ان میں سب سے پہلا اعلان تھا کہ جناب آج کے بعد بیت اللہ کا طواف کوئی بندہ برہنہ نہیں کرے گا، کپڑے پہن کر طواف کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا اعلان،
آئندہ سال میں کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تیسرا اعلان، مومن کے سوا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے تم سب کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ایمان کا راستہ اختیار کر لو تاکہ جنت جانے کا ذریعہ بن سکے۔ چوتھا اور اہم ترین اعلان یہ تھا کہ وہ تمام لوگ بھی سن لیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ آج تک ہو چکا تھا اور اس کی کوئی مدت معین تھی، اور وہ بھی سن لیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور کوئی مدت متعین نہیں تھی، وہ بھی سن لیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ سبھی لوگ سن لیں ہمارا معاہدہ آج سے ختم ہوتا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے، ہم تمام معاہدات کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ سن 10 ہجری کو اعلان کیا جا رہا ہے، سن یہ 11 ہجری کو 10 ہجری کو ذی الحج کی 10 تاریخ کو اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس اعلان میں یہ کہا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی بندی مشرک ہے اور وہ اپنے شرکیہ عقیدے پر رہنا چاہتا ہے، اس کو سرزمین عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں، وہ یہاں سے نکل جائے، وہ چھوڑ دے یہ ایریا، یہاں صرف اور صرف مسلمان رہ سکتا ہے، ورنہ دوسرا راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کر لے۔ توبہ کر لے گا وہ ہمارا بھائی شمار ہوگا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ 4 اعلانات کر دیے گئے سن 10 ہجری میں، 9 ہجری میں۔ 10 ہجری میں جب حج کا موقع آیا، اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، الوداعی حج، آخری حج، ایک ہی حج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، آخری حج بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہ آنے کا ہے۔ اس کی وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ فرماتے جاتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، یہ آیات فلاں صورت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے اس کو فلاں صورت میں لکھ لیا جائے۔ جب کوئی صورت شروع ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی لکھ لی جائے، تو پتہ چل جاتا کہ یہ نئی صورت ہو گئی ہے، نئی صورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھنے کا سلسلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، تو اس وقت جب دیکھا گیا تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، اس لیے بعد میں جب قرآن پاک جمع کیا گیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ دوسری وجہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں مشرکین مکہ سے برات کا اعلان ہے، بسم اللہ کیوں آئے گی اس کے شروع میں؟ بسم اللہ تو ہوتی ہے امان کے لیے، بسم اللہ تو ہوتی ہے رحمت کے لیے، بسم اللہ تو ہوتی ہے برکت کے لیے، اور ان سے تو امان ختم کی جا رہی ہے، ان سے تو رحمت ختم کی جا رہی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ تلاوت کرتے وقت کیا حکم ہے۔ اگر تو ہم
पीछे से तिलावत करते आ रहे हैं और आगे सूरतुल बरात सूरत तौबा शुरू हो रही है, फिर हमारे लिए हुक्म ये है कि हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। और अगर हम तिलावत कलाम पाक का आगाज़ सूरह तौबा से कर रहे हैं, इसके शुरू से कर रहे हैं या इसके दरमियान से कर रहे हैं, जहाँ कहीं से भी कर रहे हैं, तो हम तिलावत का आगाज़ की बिस्मिल्लाह यहाँ पर पढ़ेंगे। तावुज़ और तस्मिया, एक तो सूरतों के शुरू का वो अलग है, और एक है कि तिलावत के आगाज़ का तावुज़ और तस्मिया वो यहाँ पर होगा। हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम भी पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ये तिलावत के आगाज़ की बिस्मिल्लाह होगी, ये सूरत तौबा की बिस्मिल्लाह शुमार नहीं होगी। और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि वो यहाँ से तिलावत का आगाज़ करते वक्त भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। ये गलती है, क्योंकि तिलावत के आगाज़ के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी लाजिम है, तावुज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ जब इसकी सूरत से यहाँ से तिलावत करेंगे तो यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम भी पढ़ा जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा जाएगा। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बराअतुन साफ जवाब है, मिनल्लाहि ये मुआहदे के बरात का ऐलान हो रहा है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना उन लोगों को, आहदतुम मिनल मुशरिकीन उन मुशरिकीन से जिनसे तुम्हारा मुआहदा था, जिन मुशरिकीन से तुमने मुआहदा किया था उनसे अल्लाह और उसके रसूल का साफ बरात का ऐलान है। फसीहु फिल अर्ज़, फसीहु फिर लो, सो फिर लो, फिल अर्ज़ मुल्क में, अरबात अशहुरिन 4 महीने तक, 4 महीने तक तुम्हें मोहलत है। 10 ज़िलहज्जा को ये ऐलान किया गया, 10 रबीउस्सानी को इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, 4 महीने की मुद्दत दी गई। वालमू और जान रखो, अन्नकुम बेशक तुम, गैरु मुअजिज़िल्लाहि अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, गैरो नहीं, मुअजिज़िल्लाहि अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, अल्लाह को आजिज़ करने वाले तुम। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह की ज़ात, मुख़्ज़िल काफिरीन रुस्वा कर देने वाली है काफिरों को। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ने ये ऐलानात उतारे और व अज़ानुन और हुक्म दे दिया, व अज़ानुन और सुना दो, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इलन्नासी लोगों को ये ऐलानात सुना दो। कब? यौमल हज्जिल अकबरी हज अकबर के दिन। हज अकबर से मुराद क्या है? हज अकबर से मुराद ये 9 हिजरी का जो हज के अय्याम थे, 5 दिन होते हैं हज के, 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। ये जो 5 दिन हज के, ये पाँचों दिन 9 ज़िलहज के जो थे, 9 हिजरी के, ये हज अकबर के अंदर शुमार किए गए। एक कौल। दूसरा कौल, यौम अरफा 9 हिजरी का यौम अरफा ये हज अकबर है। तीसरा कौल, 10 ज़िलहज्जा 9 हिजरी का 10 ज़िलहज्जा ये हज अकबर है। हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम में मशहूर है कि हज अकबर कौन सा होता है, हमारे यहाँ मशहूर ये है कि अगर यौम अरफा यानी हज का दिन भी हो और जुमा का दिन भी वही बन जाए, हम कहते हैं हज अकबर आ गया। जबकि ऐसी बात नहीं है। ये अवाम के अंदर जो गलत बातें मशहूर हैं उनमें से एक ये भी है। ऐसा मसला नहीं है। हज का जो दिन होता है उसको हज अकबर ही शुमार किया जाता है। उसके मुकाबले में जो उम्रा अदा किया जाता है उसको हज असगर कहा जाता है। उम्रे को हज असगर कहा जाता है, जो कि पूरा साल सिवाय हज के इन 5 दिनों के, हज के इन 5 दिनों में उम्रा नहीं अदा किया जा सकता। इसके अलावा पूरा साल जब चाहें उम्रा अदा कर सकते हैं, वो हज असगर शुमार होता है।
اور ان 5 دنوں میں ایک مخصوص عبادت کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ 9 ہجری ہے، حج اکبر کے دن یہ اعلانات جا کر سنا دیے جائیں لوگوں کو۔ کیا اعلان؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ کی ذات بری ہے مشرکین سے، ورسول، اور اس کے رسول بھی بری ہیں۔ برات کا اعلان کرتے ہیں، مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، نہیں مانو گے، تو فَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری سنا دو ان کافروں کو، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ تو یہاں تک معاہدات کا ذکر ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ایک قسم لوگوں کی تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کا تذکرہ یہاں تک ہو گیا، اور باقی جو 3 قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدے کے اعلانات کیے گئے، ان کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تفسیر اس کی ہو چکی، اس کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔